گے کتنے آئیں گے چلے جائیں، لیکن حضور کی باتیں صبح قیامت ہوتی رہی ہے۔ ذکر مصطفیٰ نہ میرا محتاج ہے نہ آپ کا محتاج ہے، اللہ جب چاہے گا جس سے چاہے گا اس سے محبوب کی باتیں کرا لے گا، اس سے محبوب کی باتیں کرا لے گا۔ ضروری ہے دلوں کا صاف کرنا۔ آپ کی بستی میں ایک اللہ والا جو عمل سے غازی ہے، نسبت سے سید ہے، برکت والی ذات ہے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، بزرگوں کی بارگاہ میں جب بھی جاؤں دل سیدھا کر کے جاؤں۔ بزرگوں کی بارگاہ میں دل سنبھال کے جایا کرو، علماء کی بارگاہ میں زبان سنبھال کے جایا کرو۔ کبھی بھی ایسا ہوتا ہے نا، کوئی بھی ان پڑھ کھڑا ہو جاتا ہے کسی بھی مولوی کے سامنے ٹک 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 شروع کر دیتا ہے، ڈر اللہ سے۔ یہ جو منبر پہ بیٹھے نا، یہ حضور کے دین کے بارے سے، یہ یوں ہی سفید جبہ کرتے میں نہیں بیٹھے، یہ عزتیں انہیں رب نے دی ہوئی، رب نے دی ہوئی۔ میں تو کھل کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، برداشت کرنے تو کرے اور نہ بھی کرے تو فرق نہیں پڑتا، میں آئینہ میں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے ساری باتیں سبھی کو ہضم نہیں ہوتی، اور شکر اللہ کا میں اتنا بڑا مطلبی بھی نہیں ہوں کہ آپ کو جوک سنا کر کے آپ کی واہ واہ حاصل کر کے پیسے لے کے چلا جائے۔ اتنا وقت ملا، ہزاروں سر میرے سامنے، صرف میرا 1 گھنٹہ نہیں، اس گفتگو میں 1000 گھنٹے خرچ ہو گئے۔ کتنے گھنٹے؟ 1000 گھنٹے خرچ ہونے، صرف میرا نہیں، جو آپ کا لگا وہ بھی اسی میں جڑے گا، جو آپ کا لگا وہ بھی اسی میں جڑے گا۔ اگر 1000 سر میرے سامنے تو 1000 گھنٹے بنیں گے، میں ان 1000 گھنٹوں کو خراب نہیں کروں گا۔ چند باتیں ضروری آپ سے کہہ کے بات ختم کروں گا۔ خدا را یہ جو جماعت ہے نا، اس کی عزت کیا کرو، اس کی قدر کیا کرو۔ انہوں نے مجھے پیسے نہیں دیے تعریف کے، انہوں نے مجھے چائے نہیں پلائی ہے، آپ نے مجھے بلایا ہے، مفید مشورہ دے کے جانا چاہتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں جو علماء کی مخالفت کرتا ہے اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہو جایا کرتی ہے۔ ورنہ دنیا حیرت میں، یہ 5000 کمانے والے ہم سے زیادہ سفید کپڑا پہن رہے، 7000 کمانے والے ہم سے اچھا کھا رہے، وجہ کیا ہے؟ یہ رشوت نہیں لیتے ہیں، یہ بیاض کا پیسہ نہیں رکھتے ہیں، راتوں کے سناٹے میں جیبیں نہیں کاٹا کرتے ہیں، راتوں کی تنہائی میں کسی کی گولکیں نہیں چراتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ 7000 لینے والا سکھ میں کیوں ہے؟ 5000 کمانے والا سفید کپڑوں میں آرام سے کیوں ہے؟ تو وجہ یہ ہے دنیا کثرت مانگا کرتی ہے، یہ رب سے برکت مانگا کرتے ہیں۔ کثرت والے ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں، برکت والے ہمیشہ فائدے میں رہتے ہیں۔ کثرت کے 10 لاکھ کماؤ نقصان میں رہو گے، برکت کے 5000 کماؤ خدا برکت عطا فرمائے۔ رسالت مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، غلط نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، کو اس کال کو کچھ کرو، تھوڑا ریپیٹ زیادہ، بہت سوچ سمجھ کے میری بات سنیے۔ جسے صرف بہار اردو پڑھنی آ جاتی ہے نا، جسے صرف بہار اردو آ جاتی ہے نا، وہ ایک مسئلہ پڑھتا اور جا کے امام سے پوچھتا۔ بہار اردو پڑھنے والا امام سے جا کے کہہ رہا، یہ بتائیے نماز میں انگوٹھا ہل جائے تو کیا ہے؟ امام سے کہہ رہا انگوٹھا ہل گیا تو نماز ہوگی کہ نہیں؟ اور کچھ فتنہ پرور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے بتاؤ آدم علیہ السلام نے پہلے کون سا پیر رکھا تھا زمین میں؟ تو بتا تو نے کون سا رکھا تھا؟ بھائی جو چیز ضروری نہیں ہے اس میں وقت برباد کرتے ہو۔ کبھی آ کے پوچھ میری دعائیں قنوت سننے نماز ہوتی ہے کہ نہیں، میری سورہ فاتحہ سن لیجئے، تشہد میں کہاں انگلی اٹھانی ہے، کہاں رکھنی ہے۔ کبھی آ کے یہ تو پوچھا کرو، یہ بھی تو پوچھ لیا کرو نماز چاشت کی نیت کیا ہے، نماز کسوف و خسوف کی نیت کیا ہے۔ کبھی یہ بھی تو پوچھا کرو تہجد میں کب اٹھنا ہے، کب سونا ہے، یہ طریقے بھی تو پوچھ لیا کرو۔ ہمیں یہ پوچھنے کی فرصت نہیں ملتی ہے۔ اگر امام 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو کلیجے پھٹ جایا کرتے ہیں، 5 منٹ لیٹ کیسے ہو گیا، 5
5,000 تنخواہ لے رہا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ چلتا ہو، نماز جتنی تیرے امام پہ فرض ہے اتنی تیرے 18 سال کے بیٹے پہ فرض ہے، جتنی رکعتیں امام پہ لازم ہے اتنی تیرے بیٹے پہ لازم ہے۔ تو اپنے بیٹے کو فجر میں لحاف اور رضائی اڑا کے آتا ہے، امام کی آ کے چارپائی اٹھاتا ہے، تجھ سے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا امام کتنی دیر میں آیا تھا، لیکن یہ ضرور پوچھا جائے گا جس بیٹے کو تو نے کمبل میں لپیٹا تھا اس پہ نماز فرض تھی کہ نہیں۔ لازم یہ نہیں ہے کہ امام کی مخالفت کرو، لازم یہ ہے امام سے پہلے بیٹے کا ہاتھ پکڑ مسجد میں لا، خدا کی قسم رب بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو۔ ادھر جا رہے ہوں اپنی اصلاح سے غرض نہیں، سوچ ہوئے کھا کے بلی حج کو چلی، کہاوت ہے جی ہمارے یہاں، سوچ ہوئے کھا کے بلی حج کو چلی، نکلے یار ان سے اپنی اصلاح کرو اپنی۔ جب خیال آئے نا کل کسے ذلیل کرنا، پہلے آئینے کے آگے کھڑا ہو اور پوچھ خود سے کیا تو ہی ہے جسے حضور نے رو رو کے امت میں کہہ کے پکارا تھا؟ پوچھ کبھی اپنے آپ سے کیا تو وہی کر رہا ہے جو میرے نبی نے کہا تھا؟ بندہ اپنی اصلاح کرے پھر دیکھو پورا معاشرہ سنورتا ہے کہ نہیں سنورتا ہے۔ آج ہم اپنی اصلاح پہ نہیں پوری دنیا کی اصلاح پہ لگے پڑے، ہم نکلیں گے اوے ادھر آ مونچھ ادھر آ پونچھ کدھر گئی؟ سب سے پوچھ رہا کبھی خود سے نہیں پوچھنا تیرا قدم کدھر اٹھ رہے ہیں؟ معاف کیجئے گا اگر 4 ٹائم مسجد میں پابندی سے چلے جائیں، اگلے دن اس بندے کا نام لیتے ہیں جس کی 1 رکعت یا 1 وقت کی چھوٹ گئی، وہ کہتے ہیں وہ نہیں آیا بھائی نماز میں، وہیں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے مسجد میں وہ نہیں آیا نماز میں۔ کیوں؟ تو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ تو 5 ٹائم آ رہا ہے؟ مجبوری بھی تو ہو سکتی ہے اس کی، مسجد میں اس کا نام لینے کی ضرورت کیا کہ جی اچھا لگتا سب پڑھتے ہیں، اتنا ہی درد تھا تو رات کے سناٹے میں جاتا، آواز دے کے باہر بلاتا، کہتا یار تیرے بغیر مسجد کی صف میں دل نہیں لگ رہا تھا، میں چاہتا تھا کاش تو بھی میرے ساتھ جنتیوں کی لائن میں کھڑا ہو جاتا۔ یہ کہہ کے رات کے سناٹے میں جا، اس سے جا کر کے پیار سے باتیں تو کر، پوچھنا کیوں نہیں آیا تھا ظہر میں، کیوں چھوٹ گئی اس کی اثر کی، کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ یاد رکھ اللہ ایسا قادر مطلق ہے، بڑے اچھوں کی منہ پہ مار دیتا ہے، تیرے میرے پاس سجدے کتنے ہیں، جب گھمنڈ کی باری آئی ہے کروڑوں برس کی عبادت ابلیس کے منہ پہ مار دی گئی ہے، وہ اتنا کریم بھی ہے کہ رحمت حق بہانا نہیں چویا، اگر وہ بخشنے پہ آتا ہے تو برسوں کے سجدے نہیں چند لمحوں کے آنسوؤں کے صدقے میں معاف کر دیا کرتا ہے۔ ہمارے رویے اور ہمارے طریقے، معاف کیجئے گا ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، یہ کہہ کے جاؤں گا کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، دنیا میں بات پہنچے گی، جہاں سے فون آیا ابھی وہاں گیا نہیں، گیا تو بات کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں ہم سب اس سے سبق حاصل کریں۔ ایک بندے نے فون کیا، امام تھا، امام اس نے کہا حضرت میری بچی بیمار ہو گئی، بخار کا دور چل ہی رہا ہے، میرا بیٹا بھی رات میں آیا نہ تو ہاسپٹل میں تھا، صبح میں آیا تو میں سچی بتاؤں زبان کے یہ بھرم نبھانے بڑے مشکل ہوتے ہیں، کیے ہوئے وعدے بڑی مشکل سے نبھائے جاتے ہیں، لیکن امید کرتے ہیں حضور کے کرم پہ ہم ان کی زبان کے لیے نکلیں گے، وہ ہمارا خیال رکھیں گے۔ یہ سوچ کے ہم گھر سے نکل آتے ہیں، آپ کو اللہ سلامت رکھے۔ اس بندے نے معلوم کیا کہا، فون کر کے کہا بچی بیمار ہو گئی، 3 دن ایڈمٹ رہی، اور پلیٹلیٹ جو گر جاتی ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو ڈاکٹر صاحب، کیا بولتے ہیں ان کو؟ پلیٹس بولتے ہیں نا، ہاں، تو جو ڈینگو کی وجہ سے وہ پلیٹیں گری نا، تو اس نے کہا نا کہ 3 دن لگے، تقریباً 45,000 کا خرچ آیا۔ اس نے کہا تنخواہ کتنی؟ 7,000 تنخواہ کا میں نے حضرت ادھار لے لیا، اس امید پہ لیا تھا کہ امامت کی تنخواہ ملے گی نا آگے تو میں قرضے اتار دوں گا۔ وہ رو کے کہنے لگا گیا نا تو مسجد کے متولی نے کہا مولانا اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، اب تم جا سکتے ہو، دوسرے امام کا انتظام کر لیا گیا ہے، یہ دیکھو میرے ہاتھ جڑے ہیں، آج اگر امام کے آگے مجبوری ہے، آپ کے ماتحت کے آگے مجبوری ہے، وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے نا جو جس سے آپ حساب لے سکتے ہو، تو ڈرو اللہ کے عذاب سے۔ آج آپ اس کے ساتھ نرمی کا رویہ نہیں کرو گے نا، اللہ ایسی مشکلوں میں ڈال دے گا، کوئی بچانے والا نصیب
نصیب نہیں ہوگا. آپ اپنے لہجے درست کرو. اس نے کہا کہ 3 دن کے بعد پہنچا تھا, بچی بیمار تھی, وہ روتا ہوا کہتا میں بچی کو روتا ہوا چھوڑ آیا تھا تاکہ مسجد جاؤں تاکہ لوگ ناراض نہ ہو سکے. او یار میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام کی بیٹی بیٹی نہیں ہوتی ہے, کہ امام کی اولاد اولاد نہیں ہوتی ہے؟ میں گھر سے چلتا ہوں, حضرت گھر سے چلتے ہیں, پوچھو تو صحیح ہے جتنے علماء باہر جانے والے ہیں, آپ بھی تو پردیس جاتے ہوں گے, کہ آپ کی بچیوں کے فون آپ کو نہیں آتے ہوں گے, آپ کی اولاد آپ کو یاد نہیں کرتی ہوگی. ہمارے بچے روتے ہوئے ہمیں چھوڑا کرتے ہیں, کتنی مشکل اور بہانوں سے ہم گھروں سے نکلا کرتے ہیں, تب جا کے آپ تک پہنچا کرتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ رویہ یہ کہ امام انسان نہیں ہوتا ہے, اس کی بیٹی بیٹی نہیں ہے, اس کی اولاد اولاد نہیں ہے, صرف تمہاری اولاد اولاد ہوتی ہے. اگر کسی کی بچی بیمار تھی, میں تو یہ کہتا ہوں غیرت سے ڈوب کے مر جانا چاہتی ہے اس متولی اس خزانچی کو جس نے امام کے ساتھ یہ رویہ کیا ہے. اللہ سے ڈرو. آج اس کی بچی بیمار ہے تو وہ 3 دن وقت دے گیا ہے. اگر تیری بچی بیمار ہو گئی پتہ تو کیا کرے گا؟ اس لیے کہ شافی بھی اللہ ہے, کافی بھی اللہ ہے, رزاق بھی اللہ ہے, قادر بھی اللہ ہے, حاکم بھی اللہ ہے, مالک بھی اللہ ہے. اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی ہے. جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے کوئی بچانے والا نہیں ملے گا. اگر یہ چاہتے ہو تمہیں سکھ ملے, تم لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کرو, خدا کی رحمتیں تمہارے ساتھ رہا کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ جن کے پپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. کیا نمازیں قبول ہوں گی ان لوگوں کی جس کے پیچھے پڑی اور اسی کے خلاف شروع؟ اس سے بہتر تھا کہ تم اس کے پیچھے سجدے نہ کرتے, اس سے بہتر تھا تم اسے امام نہ بناتے. نہ کریں یہ, نکلے ان چیزوں سے اور دلوں میں جگہ پیدا کریں, دلوں میں جگہ پیدا کریں. اللہ توفیق دے تو صرف بہار اردو پڑھ کے کتاب نہ پڑھے, بہار شریعت لے کے امام کے پاس آ اور اس سے پھر باقی کے مسائل سیکھ. ہاں ڈرتا نہیں ہوں کہتے ہوئے 90% ہماری عوام کو کپڑا پاک کرنے کا مسئلہ نہیں آتا ہوگا, اور بات کرنے میں بہت آگے ہو جاتے. آئے کبھی اپنے امام سے پوچھے بتائیں کپڑا کیسے پاک ہوتا ہے, بتائیں غسل کیسے ہوتا ہے. ہاں ہمارا جو اعتماد ہے نا وہ اماموں سے زیادہ مجابروں پہ ہو گیا ہے. مولوی سے زیادہ مجابر کو مان رہے ہیں. مولوی اگر یہ کہہ دے سورہ جن پڑھا کر سارے بھوت اتر جائیں گے تو نہیں مانے گا, اور بابا جس کی نہ داڑھی نہ مونچھ چرس مار کے بھانگ پی کے کہہ رہا قلندر ہوں علی کا, وہ اگر کہہ دے تجھ پہ 7 ہیں راکھ دوں گا مل کے سو جائیے تو 7 دن بھوت بن کے سونے تیار ہے, قرآن پڑھنے تیار نہیں. غلط نہیں کہہ رہا ہوں تمہیں بھائی, حقیقت ہے. اور ہم نے انہیں بابا بنا رکھا ہے. بابا جو وہ کہتے وہی ہونا ہے. جا کے کہہ رہا میاں بیوی جھگڑا چل گیا تو بابا سے کہہ رہا تعویذ دے دو, بیوی سسرال بھاگ گئی ہے تو وہ کہہ رہا آ جائے گی 3 تعویذ لے جا. ابے جس کی خود 6 مہینے سے ناراض ہے وہ تیری 3 تعویذوں میں لا دے گا. ستارے ملا دو, کون سے بھائی کیا بیوی کی بن نہیں رہی ہے؟ ایسے آنکھ بند کر کے دیکھ کے کہتا کہ تیرا ادھر ہے اس کا ادھر ہے. جس سے 6 سال میں اپنے نہ ملے وہ ہمارے ستارے ملائے گا. نکلو اس اندھی دنیا سے. تم نے سارے باباؤں کے تعویذ لیے ہوں گے, ایک تعویذ مجھ فقیر سے لے کے چلے جاؤ. اگر میاں بیوی میں نہ بنتی ہو, خاندان میں جھگڑے رہتے ہو تو تعویذ نہ لا, ڈوری نہ لا, پانی پڑوا کے نہ لا, مصطفیٰ کا کردار اٹھا, سیرت مصطفیٰ لے کے بیٹھ اور حضرت خدیجہ کی تاریخ اٹھا, بیوی کو بیٹھا, خدیجہ کا کردار سنا. خدا کی قسم 7 تعویذوں سے وہ برکت نہیں آئے گی جو میرے مصطفیٰ کے کردار سے تیرے گھر میں برکت آ جائے. ہاں لیکن سنائے کیوں؟ خود کے مصطفیٰ جیسے کردار نہیں اور بیوی کے خدیجۃ الکبریٰ جیسے نہیں. سدھرنا پھر دونوں کو پڑے گا, تو رویے اچھے کریں گے انشاءاللہ. اچھے بتاؤ مصیبت میں بابا کے پاس جاؤ گے کہ مولوی کے؟ ڈر کیوں رہے, بولو نا یار. بہت ڈرا دیتے, کہتے اگر زیادہ بولا تو جلا دوں گا. جس کی شکل جل ہوئی ہو وہ کون جلائے گا؟ بڑے بڑے دعوے, ایمان کمزور کر دیے ان لوگوں نے ہمارے. ایمان
اور سیدھے کہتے ہیں اچھا نہ مانے گا تو پھر آج رات کو لے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت آپ کی گلی میں ایک فقیر آیا، آ کے کہنے لگا دے 10 روپے ورنہ حویلی پلٹ دوں گا۔ دور کس کا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا۔ کہا کیا اس نے؟ 10 روپے دے ورنہ حویلی پلٹ دوں گا۔ میرے امام کو غصہ آ گیا، فرمانے لگے غیرت کر، یہ جملہ شریعت کے خلاف ہے، تیری اوقات کیا تو حویلی پلٹ دے؟ یہ جملہ بدل دے، میں 10 کے 20 دے دوں گا۔ اس نے کہا مولوی فقیر کو جانتا نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں تھا آج پالا کس سے پڑ گیا ہے۔ وہ اپنی دھن میں تھا، ہلکا پھلکا مولوی سمجھ رہا تھا، یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتا دین ورنہ حویلی پلٹ دوں گا۔ کہنے لگے دیکھ جملہ بدل دے خالی، یہ حضور کی شریعت کے خلاف ہے، اور جو حضور کی شریعت کے خلاف بولے گا امام احمد رضا اسے برداشت نہیں کرے گا۔ تو جملہ بدل دے 20 دے دوں گا۔ اس نے کہا 10 ہی چاہیے ورنہ حویلی پلٹ دوں گا۔ اندر سے ماں کی آواز آئی احمد رضا فقیروں کے منہ نہیں لگتے بیٹے، جو مانگ رہا ہے دے دے۔ کہتے امی جان یہ اگر دین یہ خدا کے نام پہ مانگتا احمد رضا جان دے دیتا، لیکن جملہ درست نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ امی میں اس کی بات پہ اس کو 1 روپیہ نہیں دوں گا۔ اتنے میں سرکار مفتی اعظم اندر حویلی میں کھیل رکھے تھے، دوسری چھت پہ پیر پھسلا، سر کے بل نیچے گرے۔ ماں کی آواز آئی وہ بیٹے احمد رضا جی امی کا دیکھ تیرا مصطفیٰ رضا گر گیا ہے۔ میں نے کہا فقیروں سے الٹا نہیں کرتے ہیں۔ آنکھ میں آنسو آئے، لیکن بیٹے کے گرنے کی خبر سن کے دوڑے نہیں، اپنی جگہ نہیں چھوڑی۔ کہتے امی یہ تو ایک مصطفیٰ رضا ہے، دین پہ اگر 1000 مصطفیٰ رضا ہو سارے قربان کر دیں۔ یہ عقیدہ رکھو نا، لیکن ہے ہی نہیں عقیدہ، یہ کمزور ہو گئے۔ اگر کھیت میں فصل اچھی ہو جائے نا، کہہ رہا بابا کا کرم ہے، بابا کا کرم ہے۔ سن بھائی کیسے کرم کہ فصل ان کی دعا سے اچھی ہوئی ہے، برداشت کر لے تو کہہ دوں تیرا بابا اپنی دعا سے تیری فصلیں جما رہا ہے، اس کے جب سے بال گرے گنج پہ اس سے اپنی بال تو جما نہیں، کھیتی اس سے جم رہی ہے۔ نظریے دیکھو ہمارے عقیدے، مجھے خود بتاؤ، ہم تو کھیت میں صرف ایک دانہ ڈال کے آئے تھے۔ کھیتی کرتے ہیں نا لوگ، جو کرتے ہیں وہ بولیں ذرا، گیہوں کا دانہ ایک ہی تو ڈالا جاتا ہے ایک پیڑ کے لیے، اور پھر اس کے اوپر سے پٹیلا یعنی مٹی ڈال دی۔ ایک دانے کی اوقات دیکھو آپ، پھر رب کی قدرت دیکھو۔ دانے کا قلہ نکلا، اور قلہ اتنا نرم کہ کوئی مسل دے تو ٹوٹ جائے، کوئی یوں مار دے تو ٹوٹ جائے، لیکن رب اسے کیسے نکالتا؟ زمین کا سینہ چیر کے نکالتا ہے۔ یہ قدرت کس کی ہے؟ بولے سارے کس کی ہے قدرت؟ اور زور سے کس کی؟ اور زور سے کس کی؟ اللہ کی قدرت۔ ایک قلہ نکالتا ہے، زمین کا سینہ چیر۔ وہ کہہ رہا پیر کا کرم ہے۔ جب تم یہ کہتے ہو نا بابا کا کرم ہے، مجھے سچ بتانا کہ رب کو یہ خبر نہیں ہے تمہاری کہ جب تم نے کہا یہ بابا کا کرم ہے تو کیا مشیت تم سے پوچھتی نہیں ہوگی کہ تم تو ایک دانہ ڈال کے آئے تھے، زمین کا سینہ چیر کے پودا میں نے نکالا، ہواؤں کے جھونکوں سے جوانی میں نے دی تھی، جب اس کا جی اداس ہوا تھا تو باد صبا کے جھونکوں سے اسے جلایا، جب یہ سردی محسوس کرنے لگا تو دھوپ کی کرنوں سے اسے گرماہٹ دی، جب گرمی میں تپتا رہا رات کو شبنم کے قطروں سے چہرہ تو میں نے دھلا تھا، جب تنہائی میں رات کی یہ پریشان تھا تب چاند کی چاندنی سے میں نے اس کا جی لگایا تھا۔ خدا کی قسم پھر اس نے پودے کا پیڑ بنایا، پیڑ میں بالی نکالی، ایک دانے ایک بال میں 70 دانے لگائے، اور دانوں کی سیکیورٹی آپ جانتے ہیں، کبھی گیہوں کے ایک دانے کو نکال کے آپ دیکھئے گا اس نے کتنا سیکیور کتنا محفوظ بنایا ہے۔ 1000 آندھیاں آئیں کوئی دھول دانے تک نہیں جاتی ہے، کتنی بارشیں آتے گزر جاتی ہیں ایک قطرہ بھی گیہوں تک نہیں جاتا ہے۔ یہ سیکیورٹی کون دیتا ہے؟ یہ حفاظت کس نے دی ہے؟ یہ ساری اللہ نے دی ہے۔ جب فصل چل کے آئی کھیت لہلہا رہا تھا، کسی نے کہا پردھان بتاؤ تو صحیح یہ فصل کہاں سے ہو رہی ہے؟ کہا اچھا بیج ڈالا تھا اس کے نتیجے میں فصل اچھی ہے، کوئی کہتا دوا اچھی ڈالی تھی اس لیے فصل اچھی ہے، کسی نے کہا بابا نے پانی پڑا تھا اس کی وجہ سے فصل اچھی ہو رہی ہے۔ نادان بھول گیا جب تجھ سے کہا تھا فصل کیسے ہوئی تو کہہ دیتا محنت میں نے کی ہے رحمت خدا نے کر ڈالی ہے۔ خدا کی قسم اتنا تو کہہ دیتا اللہ 7 والوں میں 70 والوں کی برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔
لیکن جب فصل اچھی ہو جائے تو بیج کا کمال، کھاد کا کمال، اور فصل ماری جائے بے موسم بارش کر دی، پھر بے موسم ہو گئی۔ وہ کہا تھا بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ یہ جو بے موسم بارش ہو رہی ہے نا، یہ بھی بلا وجہ نہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، یہ مولوی تھک گئے قرآن پڑھانے والے، عشر دو عشر دو عشر دو، کسی پہ مصیبت پڑی اتنی کہ کوئی کہہ دیتا ہو میرے کھیت میں 50 کوئنٹل گیہوں آئے، یہ عشر کا اپنا حصہ لے کے چلے جاؤ۔ جب فصل ماری جا رہی تب تو خدا یاد آیا، جب کٹی تو نہیں۔ یاد رکھو رب قادر مطلق ہے، جب دینے پہ آئے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، اور جب لینے پہ آئے تو جبڑوں میں سے نکال لیتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے، تم اس کا حصہ دو پھر حفاظت وہ کرے گا۔ تم دو نا اس کا حصہ، اور وہ کھاتا نہیں ہے، وہ پیتا نہیں ہے، وہ کھانے پینے سے پاک ہے، لیکن ہم نا اتنے بے حس ہو گئے سمجھ ہی نہیں پاتے، وہ نکال کے ہم ہی کو تو دیتا ہے، ہم سے لے کے ہم ہی کو لوٹا دیتا ہے۔ کیسے؟ کسی پہ زکوٰۃ فرض تھی، اس سے لی تو اس کو دے دی جس پہ لینے کی گنجائش تھی، تاکہ وہ روڈ پہ بھیک نہ مانگے۔ آج نا کبھی کبھی روڈ پہ جاؤ نا تو ڈر لگتا ہے، اور دیکھ کے بھی خیال آتا ہے۔ کبھی گاڑی کا شیشہ بجتا دیکھو نا تو نقاب میں بچی کھڑی ہوتی ہے، کسی کی گود میں بچہ، کوئی داڑھی والا بزرگ ہے، شیشے کے آگے ہاتھ پھیلاتا، خیال آتا کاش میری قوم نے اگر انصاف کیا ہوتا نا تو یہ اس عمر میں بھیک نہ مانگتے۔ زکوٰۃ عشر دینا شروع کر دو، اللہ نقصان سے بچا دے گا۔ حرام کھانے سے بچو، حلال کھاؤ۔ پوچھو یہ علماء بیٹھے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اگر رب نے تمہیں 10 کوئنٹل دیا اور تم نے سارا دے دیا، اس کا 1 کلو نہ دیا نا، اور 10 کوئنٹل میں پڑھانے نہیں دیا، آپ کے لیے 10 کا 10 کوئنٹل ناجائز ہے۔ فائنل کروا، ایک ایک دانہ اس کا نکال کے دو، کیوں نہیں دیتے؟ جو حق ہے وہ دو۔ کیا لیا اس نے تم سے؟ کچھ بھی تو نہیں لیا نا بھائی۔ اگر 20واں حصہ لے لیا تو کیا لے لیا تم سے؟ نہ یہ نہ کرو۔ تو ہماری عادتیں بگڑتی جا رہی ہیں۔ عقیدے مضبوط رکھو۔ سرکار عادت کیا کہتے ہیں یہ شریعت کے خلاف ہے، خالی زبان بدل دے میں دے دوں گا، اس نے کرنا حویلی پلٹ دوں گا۔ سرکار مفتی اعظم گرے، ماں نے کہا دیکھ گر گیا نا بیٹا، میں نے پہلے ہی کہا تھا فقیروں کے منہ نہیں لگتے۔ اتنی بات کہی کہنے لگے اماں یہ تو ایک مصطفیٰ رضا ہے، دین کے نام پہ 1000 مصطفیٰ رضا قربان کیے جا سکتے۔ اتنی بات کہی سرکار مفتی اعظم عمر شریف 6-7 برس اٹھے، کپڑے جھاڑے، کہنے لگے ابا ڈٹے رہیے، مجھے بھی کچھ نہیں ہوا ہے، مجھے بھی کچھ نہیں ہوا۔ پھر سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کس عقل میں ہے، کس عقل میں؟ کابیلی پلٹ دوں گا۔ غصہ آیا بریلی کے پٹھان کو، پٹھان ہو تو ایسا ہو، غصہ بھی آیا گئے تو دین کے لیے آیا گئے۔ پیر کا جوتا نکالا، فرمانے لگے حویلی چھوڑ، احمد رضا کی جوتی پلٹ کے دکھا دے۔ اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ پیر لگایا جوتا نہیں ہلا ہے، ہاتھ سے ہلایا نہیں ہلا، دونوں ہاتھوں سے طاقت لگا دی نہیں ہلا۔ کہنے لگے یہ کیا ہو گیا ہے، جوتا کیوں نہیں ہل رہا ہے؟ فرمانے لگے یہ تو احمد رضا کی حویلی ہے، تو جوتا نہیں پلٹ رہا ہے، تو کیا سمجھتا ہے؟ احمد رضا لا وارث ہے، یہ وہ ہے جس کا اجمیر والا بھی وارث ہے، خود مدینے والا بھی وارث ہے۔ عقیدے پکے رکھو، لٹیرے باباؤں سے بچ کے رہو، لٹیرے باباؤں سے بچ کے رہو۔ میں تعویذ کا مخالف نہیں بھیا، تعویذ پہنتے ہم بھی ہیں، شرط یہ ہے دینے والا مفتی اعظم جیسا ہونا چاہیے۔ ہم پہنیں گے تعویذ، دینے والا تاج الشریعہ جیسا لا کے دکھاؤ، ہم پہنیں گے تعویذ۔ جسے استنجے کا طریقہ نہ ہو وہ تعویذ بانٹے، پہلے اسے پکڑ کے پاک کریں گے، چاہے واشنگ مشین میں ڈالنا پڑے۔ اور آپ بھی لہجے سخت کرو ایسے لوگوں کے لیے جو دین سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے پوری قوم کو دیکھنا، ہم ہی نے سمجھائی۔ ولی ہو نیک بندہ ہونا چاہیے، کوئی تکلیف نہیں، نیکوں کی دوستی ہمیشہ کام آتی ہے۔ پیر ایسا نہ ہو جو ہاتھ پکڑے بینک سے رشتہ جوڑ دے، پیر ایسا ہونا چاہیے جو ہاتھ پکڑے رشتہ مدینے والے سے جوڑ دے۔ یاد رکھیے گا۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، آج تو اللہ معاف کرے،
غریبوں کے پیر الگ ہیں، امیروں کے الگ ہیں۔ جو فارچونر میں بیٹھ کے آئیں گے وہ امیروں کو مرید کریں گے، جو سائیکل سے آئے گا وہ غریبوں کو مرید کرے گا۔ لیکن بتا دوں کائنات میں سب سے بڑے پیر کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ میرا نبی سب سے بڑا پیر ہے، اور اس کی چوکھٹ کی کہانی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ہاں اصحاب صفہ کو کبھی جھانک کے دیکھو، ہر کوالٹی کا بندہ ملے گا۔ حضور کی چوکھٹ ہے۔ آج تو پیروں کی کوالٹی بدل گئی، مرید وی آئی پی پیروں کا وی آئی پی مرید، وی آئی پی مریدوں کا وی آئی پی پیر۔ ہاں معاف کیجئے گا ہمارے رویے تو برے ہو رہے ہیں۔ پیر تلاش کرو نا۔ پیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پارٹی بند۔ کسے پیر کہتے ہو؟ جو الگ پارٹی بنا لے۔ اب تو کہہ رہے ہیں سن بھائی، تو میرا مرید ہو گیا، اس کے مرید کے ساتھ مٹے لیے۔ آگ لگا دی ان چیزوں نے، گھروں میں دیواریں کھڑی ہو گئی، ہمارے نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ فرق کتنا ہوا؟ پہلے نا لوگ پیر کو تلاش کرتے تھے، اب پیر مرید ڈھونڈتے پھر رہے۔ ہاں مرید ڈھونڈتے پھر رہے۔ کہہ رہے سیوانی صاحب محلے میں کوئی نیا بچہ آیا ہے، کیونکہ ہماری گود میں ڈال دو۔ کیوں تیرے باپ کا ہے؟ ہماری گود میں ڈال دو۔ دل تنگ ہے ان پیروں کے، دلوں میں گنجائش تھی۔ میرا امام مرید ہونے نکلا نا تو گنج مراد آباد شریف ہے نا، علامہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چوکھٹ میں کیسے آئے مولانا مرید ہونے کے لیے؟ بڑی بات تھی نا، چاہتے تو مرید کر لیتے، کام لمبا ہو جاتا۔ کہنے لگے نہ، تمہارا حصہ ماریرا شریف کے اندر موجود ہے، یہاں نہیں ہے، تمہیں ماریرا شریف جانا پڑے گا۔ آج تو گھیر گئے۔ اچھا کمرے میں بلا کمرے نہ۔ پیرا مریدی کا مطلب یہ نہیں ہوتا، پیر کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہاتھ یہاں پکڑے رشتہ حضور سے جوڑ دے۔ مجھے پیر کی بات یاد آ گئی، اللہ سلامت رکھے، محبتوں سے سن رہے، ذرا کہہ دے یا رسول اللہ۔ ایک بزرگ گزرے شیخ بہاؤالدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پائے کے بزرگ۔ ابتدائی دور ہے، اس وقت کثرت سے مسلمان نہیں تھے۔ آپ نا بستی سے گزر رہے تھے، جنگل سے گزرے نا، کسی نے دیکھ لیا شیخ بہاؤالدین جا رہے، بھیڑ لگ گئی لوگوں کی۔ اور یاد رکھیے جب اللہ والے جاتے ہیں تو اعلان ہو نہ ہو دیوانوں کی بھیڑ لگ جایا کرتی ہے۔ اور اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو چھپ کے چلے، وہ نہیں جو چھاپ کے چلے، جو پہلے کہتے میں آ رہا ہوں 5 گاڑی ایئرپورٹ پہ جائیں، 6 گاڑی آپ کے گاؤں میں چاہیے۔ یہ میں نہیں مانتا ان چیزوں کو۔ اللہ والے چھپ کے چلتے ہیں، تو وہ جنگل سے گزر رہے، کسی نے دیکھ لیا شیخ بہاؤالدین، بھیڑ لگ گئی، دیوانوں کا ہجوم۔ اتفاق سے غیر مسلم بچی گزر کے جا رہی ہے، اس نے کہا یہاں کیا ہے؟ کسی نے بتایا مسلمانوں کے پیر آئے ہوئے۔ سیدھی بات بتائی، کون آئے ہوئے؟ مسلمانوں کے، زور سے مسلمانوں کے پیر آئے ہوئے۔ ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، میں نہیں کہوں گا کون کس کا مرید ہے، اپنے پیر کو خود جھانک کے دیکھنا، نام نہیں بتاؤں گا۔ کہا کون ہے؟ کہا مسلمانوں کے پیر۔ بچی کہنے لگی یہ پیر کون ہوتے؟ یہ پیر کون ہوتے؟ تو کسی نے کہا ان سے ہی جا کے پوچھ لے، انہی سے جا کے پتہ کر لے۔ جب انہی سے جا کے پوچھنے کی باری آئی، بچی غیر مسلم تھی، ہٹو بچو کرتے کرتے حضرت تک پہنچ گئی۔ کہنے لگی حضور آپ کون ہیں؟ آپ پیر ہیں؟ کہا ہاں۔ بچی نے کہا یہ پیر کون ہوتا ہے؟ تو اللہ والے تھے، 2 باتوں میں بات ختم کرنی تھی، منطق اور فلسفہ تو پڑھانا نہیں تھا۔ فرمانے لگے بیٹی پیر وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آیا کرتا ہے، پیر وہ ہوتا ہے جو زور سے، جو بڑے غصے میں بول رہے ہیں، بات ناگوار لگ رہی ہے، اچھی لگے گی، بولے زور سے، جو پیر وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آتا ہے۔ بچی کہنے لگی سب کے؟ کہا ہاں۔ تو کہنے لگی تو پھر مصیبت تو کسی کو بھی آ سکتی ہے، اگر مجھے مصیبت آ گئی تو؟ فرمانے لگی بیٹی مرید ہو جا، اگر تجھے بھی مصیبت آئے گی ہم تیرے بھی کام آ جائیں گے۔ بچے کہنے لگی مرید کیسے ہوتے ہیں؟ فرمانے لگے میرے حضور کا دیا ہوا دین قبول کر، کلمہ پڑھ اور پھر میری بیعت کر۔ بچی نو عمر تھی،
اس نے نا دین کا کلمہ پڑھا اور حضرت کی بیعت کی. یاد رکھیے گا کئی بار یہ سوچتے ہیں کہ بھئی جب بزرگی آئے گی تب مرید ہونا. جب جیسی مرید ہوئی نا سلسلے کا فیض جاری ہوا. جب سلسلے کا فیض جاری ہوا نا تو پھر وہ بچی بادشاہ کے دربار میں نوکری لگی اور اتنی ترقی کی کہ جو پہلے سے کام کر رہی تھی بادشاہ نے ان کا سپروائزر اس کو بنا دیا. جب وہ سپروائزر بنی تو جو پہلی والی تھی ان کو ٹینشن ہو گئی. یہ 2 دن کی لڑکی ہمارے بعد آئی ہے اور ہم سے آگے نکل گئی. ہم سے آگے نکل گئی. کئی بار ہمارے نوجوان کام کرنا چاہتے ہیں تو بڑے بوڑھے کہتے ہیں سنو بھائی ہمارے پیچھے چلو, ہم سے زیادہ نہیں جانتے ہو, ہمارے بال سفید ہو گئے, تم 2 دن کے لڑکے ہو. چچا چپ رہو. جس کے حصے میں اللہ نے جو کام رکھا اس کو وہی کرنا ہے. ہمارے جیسے 70 سال کے کچھ نہ کر سکے جو 18 سال کا محمد بن قاسم کر کے گیا ہے. بات وہ نہیں ہے, اللہ جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے. جب کئی بادشاہ کے دربار میں تو کام اونچا ہو گیا, نوکری بڑھ گئی, اس کی تنخواہ بڑھ گئی. ان کو غصہ آنے لگا یہ اتنی آگے کیوں. سوچا کیا کیا جائے. کہا اس کو ہٹاؤ. ہٹانے کے لیے الزام لگایا. بادشاہ کے دربار سے ہار چوری ہوا. چوری ہونے کے بعد جب چوری ہو گیا پھر الزام لگایا. کس نے چرایا؟ کہا بچی نے چرایا. اس کے پاس تو کوئی گواہ بھی نہیں تھا صفائی کا. بادشاہ کے دربار میں حاضری ہوئی. کہا تیرے اوپر الزام لگایا گیا ہے, تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے کوئی چوری نہیں کی. کہا کوئی ثبوت, کوئی گواہی؟ کا میں کوئی صفائی بھی نہیں دے سکتی. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تمہارے پاس کوئی ثبوت؟ تو جنہوں نے الزام لگایا تھا ملی بھگت تھی 8-10 کھڑی ہو گئی. کہا میرے سامنے چرایا, میرے سامنے چرایا, ایسے لیا ویسے لیا. 1000 الزامات لگانے کے بعد بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اس کو 8 دن کے بعد سزائے موت دے دی جائے گی. اللہ اکبر. بچی کو سزائے موت کا آرڈر مل گیا ہے. 8 دن کے لیے بچی کو قید میں کیا گیا ہے. جانتے ہو 8 دن تک کوئی ملنے نہیں آیا. بچی بڑی بے قرار پریشان ہے, کوئی تھا ہی نہیں اس سے ملنے کون آتا. جب سزا کے دن قریب آنے لگی, جب سزا والا دن آ گیا, بادشاہ کے حکم پہ سپاہیوں نے بچی کو قیدی بنایا کہ ہاتھ میں رسیاں باندھ کر کے محل کے چھت پہ لے جانے لگے تاکہ نیچے پھینک کے بچی کو قتل کر دیا جائے. جب بچی کو لینے جانے لگے بچی رونے لگی, مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی. کسی نے کہا کس کی راہیں تک رکھی ہے؟ 8 دن سے کوئی نہیں آیا ہے. کہا تمہیں کیا پتا ہے, کسی نے وعدہ کیا تھا جب مصیبت ہوگی تو ہم تیرے کام آ جائیں گے. 8 دن گزر گئے ہیں, اسی کا انتظار چل رہا ہے, شاید وہ اب آتا ہوگا, اب آتا ہوگا. اس نے کہا بچی بس کر, جس کو 8 دن سے کوئی دیکھنے نہیں آیا اس کی مدد کے لیے کون آ سکتا ہے. بچی جب سیڑھی پہ چڑھنے لگی پہلا پیر رکھ کے کہتی بخاری والے تو نے وعدہ کیا تھا مصیبت ہوگی تو کام آؤں گا. آج سے زیادہ مصیبت کا دن کب ہوگا بتا, کب آئے گا. 8 دن ہو گئے تیری راہ تکتے تکتے, ابھی تک تو نہیں آیا ہے. بچی چڑھتی جا رہی ہے, روتی جا رہی ہے. جب دیوار کی دہلیز پہ کھڑی ہوئی جا کر کے پوچھا گیا بتا آخری خواہش کیا ہے. بچی نے کہا تھا ایک تمنا ہے. کہا کیا؟ کہا میرے ہاتھ کھولو. کہا کرنا کیا ہے؟ کہا کسی کو الوداعی سلام کرنا ہے. بچی کے ہاتھ کی رسی کھولی گئی ہے. بچی دیوار پہ کھڑے ہو کر کے بخارا کی طرف رک کر کے کہتی ہے او بخارا والے میرا آخری سلام لے لے. دیکھ میں نے جو وعدہ کیا تھا پورا کر دیا ہے. تو نے کہا تھا مجھ سے جڑی رہنا, میں تیرے کام آؤں گا. اس نے کہا آخری سانس تک تیری راہوں پہ نظریں ٹکی رکھے گی. ابھی تک تو نہیں آیا ہے, لیکن یاد رکھنا اگر تو نہیں آئے گا قیامت تک لوگوں کا پیر سے اعتماد اٹھ جائے گا. یہ کہتے کہتے بچی نے کہا چل آخری سلام قبول ہو, ہم نے تو یہاں تک نبھا لی ہے, آگے نبھانا تیری مرضی ہے. یہ کہہ کے بچی نے ہاتھ جوڑے, لوگوں نے رسیاں باندھی. بچی کو دھکا جب دیا کہ مورخین نے لکھا کہ آخری جملے تھے اب تو آجا کب آئے گا. یہ کہہ کے بچی بے ہوش ہوئی ہے. جب محل سے نیچے آنے لگی ہے بچی بے ہوش ہوئی. جب ہوش آیا ہے تو کیا دیکھتی ہے, کسی کی باہوں نے بچی کو سنبھالا ہوا ہے, کسی نے گود میں اٹھایا ہوا ہے. جب بچی آنکھ کھولتی ہے تو کیا دیکھتی ہے, وہی بخارے والا بابا مسکرا رہا ہے. کہا بابا بتا تو سکی آنے میں دیر کیوں کر دی. کہا پگلی میں تیرا امتحان لے رہا تھا تو کتنی مضبوط ہے. کہا پھر تو کب چلا. بچی نے کہا تھا پتا کب آیا, تو بزرگ نے کہا تھا تو شمارا آمدی منس بخارا آمدم. جب تو محل سے چلی تھی میں بخارا سے چلا تھا. کہا اتنی چل گئی. کہا پگلی دیر ہو گئی, محشر میں آواز دے گا, ہاتھ پکڑ کے پلسرات سے پار کر کے دکھا دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. غوث الورا کانفرنس حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. او بھائی اسے پیر کہتے ہیں کاچوں از چوارا آمدی منز بخارا.
جب تم محل کی دیوار سے نیچے چلی میں بخارے سے چلا، اتنی تیز رفتار، کہنے لگی پگلی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میدان محشر میں آواز دینا، ہاتھ پکڑ کے 500 برس کا راستہ لمحوں میں پار کرا دیا جائے گا، لمحوں میں پار کرا دیں گے۔ وہ بھائی یہ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ بغداد والے کی محفل ہے، عام محفل نہیں ہے، بڑی شان والوں کی محفل ہے، بڑی شان والوں کی محفل ہے۔ خدا کی قسم ان کی چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ رک کے ایک بات کرو، ایک سیدھی سی بات جانے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سرکار غوث پاک کے حوالے سے پوری زندگی سنائے کہ نہیں سنائے؟ ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے نا، ہم سب کو ہماری ماؤں نے چولہے پہ جو سب سے پہلی تاریخ بتائی تھی وہ بغداد والے کی تاریخ بتائی ہے۔ جہاں تک ہمیں یاد ہے، عظمت بھائی ہر مہینے کی 11 تاریخ کو جب ماں حلوہ بناتی کہتی وضو کر کے کھانا بغداد والے کا ہے۔ ان کی عزت، ان کی محبت تو ہماری گھٹی میں ہے، مگر آپ سے اتنی گزارش ہے تھوڑا سمجھے ذرا۔ یوں ہی کوئی ماں عبد القادر جیلانی کی ماں نہیں ہوتی ہے، یوں ہی کوئی باپ سید موسیٰ جنگی دوست نہیں ہوتا ہے۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ آپ سے رک کے کہوں رشتے سارے ہوتے ہیں۔ میں ایک بات بہت کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ زمین اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے، ماں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے، ماں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے۔ کیا ہم اچھی مائیں تلاش کرتے ہیں؟ ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہمیں اچھی ماں ملے تاکہ ہماری اچھی نسل آگے چلے؟ نہیں جی، ہمارا ابا حساب لگاتا ہے اگر 10 لاکھ سے کم ملے نا تو ناک کٹ جائے گا۔ لوگ کہیں گے جمعہ کے لڑکے کو 5 لاکھ ملے، اور میں اس جمعہ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، جمعہ ہفتے سے نیچے جو تم مانگ کے لیے مر رہا ہے نا کہ 10 لاکھ لوں گا، اس میں سے ایک چونی تجھے دوا کے لیے بھی نہیں ملے گی۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ تو اس 5 لاکھ سے اپنی جہنم کا ایندھن اکٹھا کر رہا ہے۔ آج کیا کنڈیشن ہے ہماری، کس سے چھپی ہے؟ آج ہم کہاں کھڑے ہیں کون نہیں جانتا ہے۔ ہم اپنے مذہب کی بات کریں تو مجرم، ہم اپنے حق کی بات کریں تو مجرم، ہم اپنی قوم کی بھلائی کی بات کریں تو مجرم۔ ہم کہاں کھڑے سمجھو یاد۔ ہماری بیٹیاں خیروں کے بستر پہ جا کے لیٹ گئی، ابھی آنکھیں نہیں کھلی۔ 10 لاکھ سے زیادہ بیٹیاں غیر مسلم ہو چکی ہیں، کب جاگیں گے ہم؟ بولو مجھے بتاؤ، پوری دنیا سر جوڑے بیٹھی ہے، یہ مرتد کیوں ہو رہی ہے؟ سینکڑوں وجوہات لوگوں نے نکالی، لیکن یہ سب سے بڑی وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے نا، وہ ہے نکاحوں کا مشکل کر دینا۔ اگر نکاح مشکل نہیں ہوتے نا تو کوئی بیٹی باپ کی عزت پہ لات مار کے نہیں جاتی۔ امیروں سے گزارش ہے حساب دینا اللہ کے گھر، زمینداروں رب کے آگے کھڑا ہونا ہے، پیسے والوں مصطفیٰ کے سامنے جائیں گے ہم، کس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ اللہ تو نے 20 بیگھے زمین کا مالک بنایا تھا، 50 بیگھے تھی، ابا اللہ میرے پاس 10 لاکھ کا کیش تھا۔ وہ پوچھے گا تیرے پاس 10 کا تھا تو تو نے 15 لاکھ لڑکی والوں سے مانگے؟ تجھے غیرت نہیں آئی؟ کیا تیرا پیٹ اتنے پیسے سے نہیں بھر رہا تھا؟ بتائیے میرے محبوب کی امت کی بیٹیاں مرتد ہوتی رہی، تجھے کیوں نہیں دکھا؟ مارے جائیں گے، کوئی بچانے والا نہیں ملے گا۔ نکاح اتنے آسان کر دو کہ بیٹیاں مرنا تو پسند کریں، کسی بے دین کی بستر پر لیٹنا پسند نہ کریں۔ مجبوریاں ہے ان کی، میں ان کی وکالت نہیں کر رہا، ان کی طرفداری نہیں، لیکن آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ 4 بیٹے دے دیے تو انگلیوں پہ گن رہا سیمانی صاحب، کہہ رہا 10 چھوٹے میں 10 بڑے میں 10 اس میں 10 اس میں، 40 لاکھ ملیں گے 4 بیٹے۔ بیٹے ہیں یہ، بینک کا کارڈ نہیں ہے۔ تو تمہیں کیا لگتا موت نہیں آنی؟ ہم نے ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہوتے دیکھے،
6 महीने के लोगों के हमने लाशें उठते देखे, 10 साल की उम्र में मौत आते देखी है, 18 साल के जवान को हमने जनाजे में लेटे देखा है। और बढ़ के बात करूं, 6 महीने रह गए, खबर आई इंतकाल हो गया है। और बढ़ के बात करूं, बारात गई, दूल्हा बन के निकला था, रास्ते में हादसा हुआ, जनाजे में उसका जो चेहरा था कफन में बदल गया है। और बढ़ के बात करूं, ससुराल वालों ने गाड़ी दी थी, उसी में बैठ के दूल्हा दुल्हन आ रखे थे, हादसा हुआ, दोनों जाके मौत से गले मिल गए हैं। तुम्हें क्या लगता है मौत नहीं आनी है? और मेरे भाई गैरत आनी चाहिए। सोचो तो सही, मैं तो खुल के ये बात कहता हूँ, शायद कि आपको कड़वी लग जाए, 7 बेटियां पालने में बाप की कमर नहीं झुकती है, 9 बेटियों की परवरिश में बाप के बाल सफेद नहीं होते हैं, 1 बेटी को रुखसत करने में बाप के बाल सफेद हो जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम अगर जहेज में मांगे हुए 10 लाख से 1 लाख लेकर के उम्रा करने जाओगे, किस मुंह से हुजूर की चौखट पे जाते हो? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हें ससुराल से मिली हुई भीख का 10 लाख 1 लाख उठा करके तुम मदीने चले भी गए, अगर हुजूर की जालियों से आवाज आ गई और सालिम मेरे गरीब उम्मती का कलेजा निचोड़ के लाया है, क्या मुझे तेरे सलाम की जरूरत नहीं है? तो बताओ किस मुंह से ठोकरें खाते फिरोगे, किसके दरवाजे पे जाओगे? गैरत आनी चाहिए। बंद कर दो ये तमाशा, ये रिवायतें खत्म करो, ये लेन देन बंद करो और कह दो उसने बेटी दे दी, उसने सब कुछ दे दिया, खुदा की कसम मुआशरा भी अच्छा हो जाएगा, बेटियों के आने वाले दिन और मुकद्दर भी संवरते नजर आएंगे। तो जो है सारे लोगों बंद करेंगे इंशाल्लाह डिमांड। डर क्यों रहे? कितने लोग लेंगे मांग के? जाए हाथ उठा के बताओ, लेगा कोई? नहीं लेंगे पैसे? 10 लाख एक आदत तो नहीं लियो, नहीं ना? जो ससुराल से पैसा मांगे मैं उसे कुत्ते से बदतर समझता हूं। हाँ, इसलिए कि कुत्ता फेंकी हुई हड्डी खाता है और मांगने वाला बेटी के बाप का कलेजा निचोड़ता है। क्या कई बापों ने ट्रेन के आगे कूद के मौत को गले नहीं लगा लिया? रहम करो माशरे पे, उम्मत हुजूर की है, मरना तुझे भी है, मरना बेटे वाले को भी है। 10 लाख मांगे थे, ले लिए, बाप ने जमीन बेच के दे दी, 10 लाख ले लिए, 6 महीने बाद मर गया। अब अब्बा कह रहे मौलाना जाओ 40 में पी ले। बेटा बड़ा नेक था मेरा, रात दिन अल्लाह ही अल्लाह कह रहा था, यकीन है जन्नत नहीं होगा। वो जो बेटी के बाप से 10 लाख रुपए लड़के लाया था उसका हिसाब तेरा बाप दे। याद रखिएगा, हुकूकुल इबाद का मामला इतना सख्त है कि अल्लाह भी राजी नहीं होगा माफ करने पर जब तक बंदे से माफी नहीं ले लेगा। जबकि रब कादिर मुतलक और वो करीम है, जिसे चाहे माफ कर दे, उसके कर्म की हद नहीं है। लेकिन भीख मांगना छोड़ दो यार, भीख मांगना छोड़ दो। लोग कह रहे ना, कह रहे आके ससुर कह रहा ऐसी बहू आई है कसम से, अब्बा नहीं कह रही। अब्बा कह कहां से, तू तो था डाकू, तुझे अब्बा क्यों कह? उसे पता नहीं है कि बारात आने से 8 दिन पहले 2 महीने पहले कहा था कोई भी मोटरसाइकिल दे दियो, 8 दिन रह गए तो ना लल्ला बुलेट को कह रहा। उसे पता नहीं है जिसने बुलेट मांगी थी दयूस ने, उसे सब पता है। अब्बा ने कहा साहब मुश्किल से मैं तो सफर का इंतजाम कर पाया हूं, तो उसने कहा नहीं जी मेरी इज्जत का सवाल है, बुलेट दो तो बारात आएगी वरना नहीं आएगी। जब बाप उदास होकर दस्तरखान पे बैठा था ना, बेटी ने चेहरा पढ़ लिया था। आज मेरे आगे बेटी है, कल आपके आगे भी बेटी होगी। खुदा की कसम रब ने बेटी को वो जिक्र और वो नजर बख्श दिया ना, बाप कुछ बोले ना बोले बेटी बाप की धड़कन पढ़ लेती है, बाप का उतरा हुआ चेहरा पढ़ लिया करती है। ये जिक्र रब ने बेटी को दिया है, ये नजर रब ने बेटी को दी है। जब बाप आकर के बैठा, बेटी ने खाना पेश किया, आधी रोटी बाप से नहीं खाई गई, आधे से आधी रोटी खा के पानी पी के बिस्मिल्लाह कह के जब उठा है, बेटी ने हाथ पकड़ के कहा
آج پیٹ بھر کے کیوں نہیں کھائی؟ بتا کہیں اور کھا کے آیا ہے؟ اس نے کہا نہیں بیٹی میں نے کہیں نہیں کھایا، میں نے تو آج دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ ابا پھر اتنی کم روٹی کیوں کھائی ہے؟ باپ اس سے پہلے جواب دے پاتا، اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ بیٹی کہتی ابا بتا نا میری جدائی رلا رہی ہے یا میرے جانے کا خیال تجھے تڑپا رہا ہے؟ باپ بیٹی کا سر پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگ جاتا ہے۔ بیٹی مقدر ہی یہ ہے، تقدیر نے ایسا ہی لکھا ہے کہ بیٹیوں کو باپ سے جدا ہونا ہے۔ رونا اس بات کا نہیں ہے، کعبہ پھر کا رونا اس بات کا ہے۔ تیری سسرال سے فون آیا تھا، ان لوگوں نے یہ کہا ہے اگر بلٹ گاڑی نہیں دی گئی تو برات لوٹ جائے گی۔ بیٹی بتا تو صحیح، تو خوب جانتی ہے میں بلٹ کہاں سے لاؤں؟ جب باپ نے اتنا کہا ہے تجھے کیا لگتا ہے کہ اس بچی کے دل پہ احساس نہیں ہوا؟ یہ روتے روتے جا کے منہ میں دوپٹہ ڈال کے چہرے پہ کمرے میں جا کے رونے لگ جاتی ہے۔ کہتی مالک یا تو بیٹی نہ بناتا، اگر بیٹی پیدا کی ہے اس گھر میں تو میرے باپ کو غریب نہ بناتا، باپ کا چہرہ نہیں دیکھا جاتا۔ یا اللہ یا تو موت دے دے یا میرے باپ کو اتنی دولت دے دے تاکہ میرا باپ بیٹی کو عزت سے رخصت کر سکے۔ جب خدا کی قسم بیٹیاں یہ روتی ہیں اس طرح سے، جب دوپٹے ڈال کے بیٹی آنسو بہاتی ہے، کسی کو خبر ہو نہ ہو مدینے والے کو خبر ہو جاتی ہے۔ آج تم بیٹیوں کو تڑپا رہے ہو، کلی نہیں تڑپتی بیٹیوں کا سکون بن کے میرا نبی آیا ہے۔ آج تم بیٹیوں کو رلا رہے ہو، کلی نہیں بیٹیوں کو مسکراہٹ دینے کے لیے میرا نبی آیا تھا۔ تم کیسے بھول جاتے ہو کہ تیری جہیز کی ڈیمانڈ مصطفیٰ کو خبر نہیں ہوگی؟ اور یار جو دل میں گزرنے والے حالات کو جانتا ہے، جو تنہائی میں پڑے جانے والے درود کو سنتا ہے، جو محفلوں میں کی جانے والی باتوں سے باخبر ہے، تو کیا بیٹیوں کے آنسو سے بے خبر ہوگا؟ تمہیں خیال رکھنا چاہیے تمہاری وجہ سے کسی بیٹی کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے یا تو بلٹ گاڑی دو ورنہ برات لوٹ جائے گی۔ میری عزت کا سوال ہے، خدا کی قسم کتنے باپوں نے کرتے بیچ دیے جا کر کے، کتنوں نے جا کر کڈنی کا سودا کیا ہے بیٹی کا گھر آباد کرنے کے لیے۔ کئی باپوں نے مکان بیچ دیے ہیں، خود کرائے پر رہنے لگے ہیں۔ یاد رکھیے گا اگر تمہاری وجہ سے کسی باپ کو کرائے کی حویلی میں رہنا پڑا تو جنت میں اور قبر میں راحت کی امید نہ رکھیے گا۔ قبر میں راحت اسے ملے گی جو دنیا میں کسی راحت کا سبب بن جائے گا، قبر میں اس کو سکون ملے گا جو دنیا میں کسی کے سکون کا سبب بنے گا۔ یاد رکھیے گا قبر اس کی جنت بنے گی جو کسی کے مسکرانے کا سبب بنے گا۔ اگر یہ چاہتے ہو قبر میں راحت ہو، تم غریبوں کا سہارا بن جاؤ، قبر میں مدینے والا تمہارا سہارا بن کے آ جائے۔ کون سا رویہ ہمارا اچھا ہے؟ مجھے بتایا جائے کون سا اچھا ہے؟ نکاح کے لیے کیا نہیں کرتے؟ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں خدا را بند کر دو یہ تماشے، بند کر دو یہ تماشے۔ ایک باپ نے نا ہوا یوں، کبھی تھکے تو نہیں آپ؟ بھائی ادھر یہ سرسراہٹ اس کا کم کرو آپریٹر صاحب، توجہ ہے، چلو تھوڑا سا 10 منٹ آگے بات کروں۔ باتیں کڑوی ہیں میں جانتا ہوں، اس میں سبحان اللہ کہنے والے لوگ مقدر والے نہیں جگر والے ہی ہو سکتے ہیں، جگر والے ہی ہو سکتے ہیں۔ بھائی بہت غور سے میری بات سنیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، بیٹے نعمت ہوتی ہیں۔ نعمت کا حساب ہوگا، رحمت کا حساب نہیں ہونا ہے۔ رحمت کا حساب نعمت کا حساب ہوگا۔ سوچ رہے ہوں گے اور مولوی ہمارے پیچھے ہی پڑ گئے، یہی مولوی آگے پیچھے لگے رہیں گے نا تبھی عقل ٹھکانے رہے گی۔ اور اپنی عادت نہیں ہے کسی سٹے والے نے بیاز والے نے 500 کے نوٹ لٹا دیے تو میں کہہ دوں دیکھو یہ جنتی جا رہا ہے۔ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کسی سٹے کا کسی شرابی جواری کا مجھے 1 روپیہ نہ دلانا۔ ہاں اللہ جتنا دینا حلال کا دینا، حرام کا 1 لقمہ نہ دینا۔ مزاج تھوڑا سا الگ ہے، میں سخت بھی ہوں تھوڑا کڑوا بھی ہوں، اور یاد رکھیے گا دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی فائدہ اتنا زیادہ کرتی ہے۔ جو کڑوی دوا برداشت نہیں کر سکتا وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اور یاد رکھیے جو چھوٹے مرض میں علاج صحیح نہیں کرتا نا پھر اس کا سیدھا آپریشن ہوتا ہے۔ تو آپریشن سے پہلے جو ہے دوا سے ٹھیک ہو جاؤ، ورنہ کوئی میرے بعد والا آ کے آپریشن کرے گا، تکلیف بھی ہوگی، مرض بھی دیر سے ٹھیک ہونا ہے۔ وہ ٹھیک ہو تو ہو، ورنہ اگر ناسور بن گیا تو جان لے لے گا، جان لے لے گا۔ یہ رویے معاف کیجئے گا، کم پڑوسی بھی نہیں ہوتے، پڑوسی بھی نہیں ہوتے، رشتہ ہو جائے 6 مہینے ٹک گیا رشتہ چل گیا،
بارات آنے میں 15 دن تھے، شرارت کر دی محلے والے نے، کہاں لا رہے ہو بارات؟ کچھ بھی نہ ملنے والا، ان کے یہاں تو روٹیوں کے لالے ہیں، یہ کچھ نہیں دیں گے، بس اتنی چنگاری لگانے کی دیر ہوتی ہے، خبر آ جاتی ہے ہم بارات نہیں لا رہے۔ خدا را کسی کی بیٹی کی زندگی میں زہر نہ کھول، پھر اپنی بیٹی کے لیے تعویذ نہیں، پورا مولوی بھی لٹکا لے گا نا، اسے سکھ نہیں ملے گا۔ اگر چاہتے ہو اللہ تمہاری بیٹیوں کو عزتیں دے تو سیدھی بات ہے، تم دوسروں کی بیٹی کو عزت دو، اللہ تمہاری بیٹیوں کو عزتیں عطا فرمائے گا۔ ذرا سی شرارت ایک بچی کی زندگی برباد کر دے، ذرا سی شرارت۔ یہ ہمارے علماء بیٹھے، پوچھو انہیں تو ہماری قوم تیجے 10ویں میں ہی یاد کرے گی، 40ویں کوئی یاد نہیں کر سکتا، ولیمے میں کر بھی لے گا تو دعوت کر کے بھول جاتا۔ ہاں بارات میں چلیو مولانا، شام کو آ کے کہتا بھائی امام نے نماز پڑھوائی وہ شکرانے والی، شکرانے بھی اللہ خیر کرے، پوری زندگی میں خالی شکرانے پڑھنے جا رہی ہے، دیکھے کہہ رہا کیسے پڑھی جانی ہے؟ ہاں ایک آیا مجھ سے ہی، میں امام تھا، مجھ سے بولا ذرا نیت بتا دو، میں نے بتا دی سیدھے، مجھے 2 رکعت پڑھنی ہے، اسے یہی نہیں پتا 2 کتنی ہے۔